سرکار خدیجہ الکبریٰ نے بلایا پیغمبر اعظم نے، فرماندے نے صادق نو بلا کے لے آؤ۔ تساں کی سنے ہیں؟ صادق نو لے آؤ۔ نوکر گیا رسول اللہ نو لے آندا، حضور صادق مشہور سن، وہ اس میں گرامی تے الگ رہ گیا، صادق ہی صرف رسول سن۔ انہاں کہ صادق نو بلاؤ۔ سرکار دروازے تے آئے، بی بی چوکی تے بیٹھے سن، دروازہ مین گیٹ بند سی، نوکر نال آ رہا سی، اور دروازہ کھول کے کہنے لگا آؤ جی آؤ، آؤ جی آؤ۔ عرب سی نا، عرب دنیا نے پہلی باری دیکھا مصطفیٰ دروازے تے رک کے فرماتے ہیں پہلے اپنی مالکن سے پوچھ کے آ، محمد کہہ رہا ہے مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ کی سن رہے ہو؟ جا کے نوکر نے آکھا باہر کھڑا محمد بن عبداللہ آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ سر اٹھاؤ، اجازت طلب کر رہے ہیں کہ بلا میں نے رب محمد دی قسم میں جماعت اسلامی دی کتاب چ پڑھیا، جماعت اسلامی نے کتاب لکھی، فرماتے نے خدیجہ سنتے ہی چوکی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی تو فرماتی ہیں صادق سے کہیے کہ مرحبا، آئے ہائے خوش آمدید، اندر تشریف لائیے۔ پیغمبر اوتھوں آنے شروع ہوئے تو بی بی کھلوتی رہی، اس وقت تک کھلوتے رہے جب تک رسول آ نہیں گئے۔ پہلا موقع سی جدوں اپنے مال تے مینجمنٹ واسطے ایک بندے نو رکھڑ واسطے بی بی نے فرمایا دوسری چوکی لائی جائے۔ تو آڈے نزدیک کوئی بھی گال نہ ہوئے گی، اور دوجی کرسی جنہوں آندھے فرمایا ایک اور کرسی لے آؤ، اگے انج ہویا کدی نہیں سی۔ آئے بڑے بندے آئے نے تے بڑے بندے بی بی دا مال لے کے جاندے سن، 80,000 اونٹ روز نکلتا سی کسے نہ کسے پاسے، بڑے جے لوگ لے کے جاندے سن۔ پہلا موقع سی اس سارے معاملے نو حضرت نفیسہ پہ ویندی سی جڑی پیغمبر دے یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ دی بے تکلف سہیلی سی، بڑی پرانی چھوٹیاں ہوندیاں دی سہیلی سی تے نام نفیسہ سی۔ انہیں محسوس کیتا کہ بی بی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اگو محمد آئے نے تے بہندی نہیں۔ چوکی دوجی منگوائی تو فرماتے ہیں تشریف رکھی، جدو رسول بیٹھے نے ادو بعد بی بی بیٹھی، 2-3 منٹ سے معاملہ طے ہو گیا کہ میرا مال لے کے شام جاؤ گے؟ حضور نے آکھا جاؤں۔ معاملہ طے ہو گیا کدھر نکلنا، فلاں دن نکلنا ہے۔ حضور اٹھ کے گھر چلے گئے تو اس تو بعد دوویں کٹھیاں ہوئیاں سہیلیاں تے ساریاں نوکرانیاں نو الگ کر کے نفیسہ نے جڑا سوال کیتا ہے حضرت خدیجہ تے، اس نے کہا خدیجہ ایک بات تو بتا، یہ بھی تو ایسے ہی ہے جیسے پہلے لوگ آتے تھے؟ تو توجہ ہی نہیں فرمائی، یہ بھی تو ہے صدقے جاواں ایسے ہی ہے جیسے پہلے لوگ آتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جملہ فرما دیا نفیسہ اس طرح نہ کہے یہ ان جیسا نہیں ہے، صدقے جاواں یہ ان جیسا نہیں ہے۔ کبھی کسی نے دروازے پہ آ کے اجازت طلب کی ہے؟ یہ نسل ابراہیم ہے، یہ سلالہ اسماعیل ہے، یہ نگران کعبہ ہے، یہ عبداللہ کا لخت جگر ہے، یہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ ہو سکا جی ٹھیک ہے، قافلہ روانہ ہو گیا، اتلی چھت تے کھلو کے بی بی نے ودیع کیتا ہے، ڈبل سٹوری مکان سی بی بی دا، اس دور چ ڈبل سٹوری مکان سی، اتلی بالکونی چ کھلو کے بی بی نے ودیع کیتا، قافلہ میسرہ نال نوکر بھیجیا۔ 3 مہینے لگنے سن، 1 مہینہ جانتے، 1 مہینہ واپس آتے، 1 مہینہ تجارت تے، 3 مہینے لگنے سن۔ تے بی بی جتھے کھلو کے ودیع کیتا سی نا، ہر روز اوتھے آ کے شام منہ کر کے بی بی بہندی۔ سار اٹھاؤ رہنا صدقے بھائی صدقے، جتھوں بی بی پاک نے اس قافلے نو ودیع کیتا نا قبلہ، اوتھے روز آ کے بی بی بالکونی چ کرسی رکھوا کے تے شام دے رستے ال بیٹھ کے ویندے سن۔ اور نفیسہ چونکہ بڑی بے تکلف سہیلی سی، جیڑے رج کے تسی بس سن دے ہو نا جویں ایتھے مینوں زیادہ لطف آئے گا۔ نفیسہ کول بیٹھ کے کہنے کی خدیجہ ایک بات تو بتا، اس نے کہا کی؟ اس نے کہا تو جانتی ہے نا کہ 1 مہینہ شام جانے پہ لگتا ہے، 1 مہینہ شام سے آنے پہ لگتا ہے، 1 مہینہ وہاں تجارت ہوگی، 3 مہینے بعد قافلے واپس آنے۔ ہاں جی، تو آپ ہر روز یہاں بیٹھ کے انتظار کس کا کرتے؟ صدقے بھائی صدقے، بڑی بڑی کی نہ سنتے اس رات نو تسا دن بنا دیتا ہے تو میں 5 منٹ تو بعد چھڑن لگا۔ فرماندیاں نے تو کس کا راہ دیکھتی ہے؟ مکالمہ این جی سننا جی این جوڑ کے مہربانی کرنی ہے، ویت آ گئی تو مکالمہ دا مزہ نہیں ہونا۔ تو پتا کئی باری کئی بندے شربت بنا کے دیندے نے تو ایڈا ٹھیلا وچ برف دا رکھ دیندے نے، اور جدوں سواد آن لگدا وہ ایتھے آن لگدا، اور پر باہر ساڑو دھیان نہ بندہ پیے ایک بار۔ یہ جڑا مکالمہ میں سنان لگا نا، یہ تو جو وقفہ آ گیا تو سواد نہیں جڑا، وقفہ نہ آوے مہربانی کرنی، وقفہ بالکل نہیں۔
जोड़ के सुनना मुकालमा। एक बारी बीबी गल कर दी, एक बारी नफीसा गल कर, एक बारी बीबी कर दी, एक बारी नफीसा कर दी। बस जल्दी जल्दी दो तीन जुमले सुने। कहने लगी बीबी आप हर रोज यहाँ बैठ के इंतजार करती हैं, क्या काफिला 3 महीने से पहले आ जाएगा? फरमाया नहीं। आप हर रोज यहाँ क्यों बैठती हैं? तो बीबी ने क्या फरमाया? जनाब खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं नफीसा जिसका माल गया हो उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए, जिसका माल गया हो उसको फिक्र नहीं होनी चाहिए। और नफीसा बोलिए, कहने लगी बीबी जब बेईमान लोग लेके काफिला जाते थे तब तो इतनी फिक्र नहीं थी। नौजवानों ध्यान ना सुनो, ये जागे बंदे वाली मजलिस है, हंगड़ाए बंदे का तलक नहीं। ध्यान ना सुनना, जरा ऊँगदा पे उधर तलक नहीं। बीबी ने फरमाया जब बेईमान लोग तेरा काफिला लेके जाते थे तजारत के लिए तब तो तू इतनी फिक्र नहीं करती थी, अब तो गया ही अमीन है, अब तो गया ही अमीन है तो फिक्र कैसी? तू फिर क्यों काफिले का कबलस वक्त इंतजार करती है? बीबी ने कोई गल इधर जवाब बहुत आलत ना दे एक जरूर रखा। फरमाया नफीसा मैं हर रोज जी चाहता है कि यहाँ बैठ के उनके आने का इंतजार करूं। हाय हाय मेरा जी चाहता है 3 माह भी बाद आए, लेकिन मेरा जी चाहता है कि इस काफिले के वापसी का इंतजार करूं। एक लम्हे तो वक़्फ़ तो बगैर हजरत नफीसा मुस्कुराए ते मुस्कुरा के फरमाते खदीजा मशवरा दूं? फरमाते दे फरमाया शादी कर लो। किन्ने बंदे मेरे नाल ने सर उठाओ यार, शादी कर लो फौर। मैंने जोड़ के सुनना जी ठेला ना आवे ना जोड़ के शादी कर लो। बीबी ने फरमाया कैसे? पिंडी पटियां कैसे कैसे है नफीसा तेरी नफासत तो सदके हो सके तू जो ताहिरा है किसी ताहिर से कर ले। सदके है आबाद रहो जनाब मियां साहब शुक्रिया। जब तू ताहिरा है 5 मिनट बाद छड़ांगा बाबा जी 5 मिनट फिक्र ना करना, मेरे को 5 मिनट बाकी ने 1 बजे मैं निकलना चाहना है तो 5 मिनट बाद छड़ देना। काफी दिन बाद मजलिस के पड़े लगे। खैर मौला तो जज़ाए खैर की फरमाने बीबी बीबी तू सारी करनी जे करो जा खैर हो। बीबी ने की फरमाया? बीबी फरमाते कि जी एक लफ्ज बढ़ बिस्मिल्लाह किसी तू ताहिरा है ना, तू ताहिरा है ना? हजरत मेरी आवाज ये नहीं पे निकलती। हजरत जरूरी ऐलान सुनिए, जो अरब के कुत्ते माहौल में ताहिरा कहलवाए उसे खदीजा कहते हैं। मौला तन मुझे सही खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जो अरब के बेहया माहौल में अपने किरदार से ताहिरा कहलवाए उसे खदीजा तुल कुबरा कहते हैं। हजरत गिरामी हजरत नफीसा, नफीसा जानते हो कौन? हजरत खदीजा दे विसाल तो बाद भी नबी दी रोटियां पकाते सन, विसाल तो बाद ये रोटियां नबी पकाते सन। ये नफीसा खदीजा दी सहेली। फरमाती शादी कर लो। कैसे? तू ताहिरा है ना? मैं प्यादा सा बेच ना आवे हाँ ना तू ताहिरा है किसी सारे बोलो किसी ताहिर से कर ले। इतने जुड़े हो तो सुनो, जदों कह रहा किसी ताहिर से कर ले फौरन बीबी फरमाती तेरी मुराद अबू तालिब का भतीजा है ना? हाय हाय तेरी मुराद अबू तालिब का भतीजा है। फरमाया वही तैयब है वही ताहिर है। 3 महीने काफिले का इंतजार किया। फजर वेले खैर हो थोड़ी फजर वेले काफिले दी घंटियां बजियां। आखिर 3 महीने गुजर ही गए। हाय हाय मैं की पढ़िया आखिर इंतजार की घड़ी भी मुश्किल होंगी। आखिर 3 माह का इंतजार खत्म हुआ, काफिले की घंटियां बजी, हद हो गई। फजर के वक्त काफिला मक्के में दाखिल हो रहा था, खदीजा जाग रही थी। नफीसा करीब खड़ोती है, काफिला दी टलियां टलियां बजियां ओरियां ऊंटा जा गला चुने आ गया, काफिला आ गया। मैसरा उथों भजया, मैसरा सब तो अगे आया जेड़ा नौकर नाल गया सी।
اوتھوں نسیا اوتھے ڈگا پھر اٹھیا اوتھے ڈگا حضرت نفیسہ نے فرمایا آرام نال آ کی ہوئی کہنے لگا بی بی اوتھے تے ایس قافلے وچ تے حق مک گئی ہے نفیسہ کیا ایتھے اودن دی ہوئی مک گئی تو میں نو کی دسنے اس قافلے کے انتظار میں ہم نے 3 ماہ کئی سالوں کے برابر گزارے ہیں اور سنو جناب میسرہ کہنے لگا بی بی مجھے رب کی قسم ہے آسمانوں کے رب کی قسم میں نے پتھروں کو اس کے قدموں میں لڑکتے ہوئے دیکھا میں نے بادلوں کو سایہ بناتے ہوئے دیکھا میں نے پرندوں کے اس کے اوپر پرواز نہ کرتے ہوئے دیکھا میں نے بادلوں کا سایہ بن میں نے اس کے چہرے پہ تھکاوٹ نہیں دیکھی میں نے اس کے پسینے سے خوشبو محسوس کی ہے جب یہ بولتا ہے لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اس کا مال سب سے پہلے بکا سب سے پہلے بک کے سب سے زیادہ منافع ہوا آخری بات یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں خدیجہ نے نفیسہ نے کے کہا میں نے اس دن کہا تھا نا اس جیسا کوئی نہیں صدقے بھائی آباد رہو بھائی آباد رہو حضرت رسول خدا نے مال گودامہ چ رکھ کے فرمایا حساب دین آ جاؤ بی بی نے فرمایا محمد سے کہو گھر جا کے آرام کرے حساب ہوتا رہے صدقے جاؤں اگلے دن حضور حساب دین پہ آتے سن نفیسہ بہ کیا کیا پھر کراں گل نکاح والی گل کراں فرمایا میری طرف سے اجازت ہے لیکن سنو اجازت لیکن بی بی دا جو رشتہ ہوتا سن بڑے بڑے سرداروں تو رشتے آئے رات نو بہ کے پنچایتاں صلاح کر دیا سن کہ اگر ہم اپنے بیٹے کا رشتہ خویلد کی بیٹی کو بھیجیں تو کیا وہ ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی پورے عرب دے سردار صلاح کر دے سن کہ اگر ہم رشتہ بھیجیں تو کیا خدیجہ ہمارے بیٹے کا رشتہ قبول کر لے گی جب نفیسہ نے آکھا نا میں پیغام دوں محمد کو جناب خدیجہ نے فرمایا پیغام تو لے جا لیکن سوچ کے جانا محمد مجھے قبول کر لے گا آباد رہو مولا تانوں ہمیشہ آباد رکھے خدیجہ سوچ کے جانا کیا مصطفیٰ مجھے قبول کر لیں گے فرماتے جامعہ صحیح نبی آ رسن خدیجہ رستے چ کھڑے ہو گئے حضرت نفیسہ رستے چ کھڑے ہو گئے اوتھے نبی کھلو کے فرماتے ہیں خدیجہ کوئی کام ہے جی بیان کر اے نفیسہ دی نفاست تو صدقے ہو سکیا محمد ابن عبداللہ اگر خاردار سوکھی لکڑیوں کے جنگل میں ایک سرسبز پودا ہو کیا بھیڑ بکریوں کا خطرہ نہیں کہ اسے کھا جائیں کتنے بندے جاگ دینے پہ خاردار جنگل میں جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں جہاں صرف خشک لکڑیاں ہوں وہاں ایک پودا ہو اور وہ سرسبز لہلہا رہا ہو تو کیا جنگل کی بھیڑ بکریوں کا خطرہ نہیں کہ وہ اس پودے کو کھا جائیں رسول فرماتے ہیں ہاں خطرہ تو ہے اس کا کیا کرنا چاہیے تحفظ کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے گرد باڑ دینی چاہیے اس کے گرد 4 دیواری بنا دینی چاہیے تاکہ وہ حیوانوں سے محفوظ رہے اور نفیسہ دی گل سننا نفیسہ کہنے لگی عرب کے اس جہالت کے جنگل میں طہارت کے پودے کو خدیجہ کہتے ہیں عرب کے اس جہالت کے جنگل میں خاردار جہالت کے جنگل میں جو طہارت کا پودا ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں اے محمد کیا تو اس کی 4 دیواری بن جائے گا کیا تو اس کی باڑ بن جائے گا اس کو تحفظ دے گا نبی فرماتے ہیں میں وہی سے بات کرتا ہوں جب میں سیدھی کرتا ہوں تو گھما کے بات نہ کر سیدھی بات کر نفیسہ دی آواز آئی میں خدیجہ کی طرف سے تیرے لیے نکاح کا پیغام لے کے آئی ہوں میں دعوے کدی نہیں کیتے سارے بولن گے تو ستے بولن گے تو موئے بولن گے اتلے بولن گے تو تھلے بولن گے جڑا داد تو مطمئن نہ ہوئے ہو جبریل تو بھی مطمئن نہیں ہوں اور اندھا جبریل بھی آکے داد دے تو بھی تھوڑی میں ویسے ایک میرا نا خیر ہوئے تھوڑی قبلہ میاں صاحب ایس ویلے جڑی میں گل کرن لگا نا ایمیں میں امید کرنا بہت اچھی امید ہے امید کرنا کہ انشاءاللہ بندہ ایک کہہ کے نہ جائے گا پہ کی اندہ سی نا انشاءاللہ چھٹو دیکھو کی آکھیں ایک کوئی لفظ ہے دعویٰ کر رہا میں پر کیوں کر رہا پتہ نہیں میرے اندر کنا کانفیڈنس ہے اس جملے دے متعلق کیونکہ میں تو اڈیج پڑھنا پیا
آزادارہ چ پڑھنا پیا، علی واڑے چ پڑھنا پیا، تواڈے چ ہوشمند بندہ کیڑا ہے؟ جدو خدیجہ الکبریٰ نے آخیا جا پیغام لے جا، اور لے کے پیغام آ گئی تو کہنے لگی کہ میں سیدھی بات کروں، میں نے گھما کے بات کی ہے، محمد غصہ نہ کرنا، سیدھی بات یہ ہے کہ خدیجہ نے تیرے لیے اپنی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کیا تو ہماری طاہرہ بی بی کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہے؟ بندہ شیعہ کیڑا جڑا پیچھے رہ جائے؟ رسول نے فرمایا پوچھ کے بتاتا ہوں۔ صدقے جاواں سر اٹھاؤ جناب، پوچھ کے جننے بندے ہاتھ بلند کیتے ہیں، مینوں یقین ہے کہ تانوں پتہ ہے کنوں پوچھن جا رہے ہیں، تانوں پتہ نہ ہوندا تو ساتھ ہاتھ نہیں سی دینی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تواڈے علم وچ کنوں پوچھن گئے؟ صدقے جاواں مہربانی کے ہاں رسول وہی آئے جو آپ کے ذہن میں ہے بھائی، وہی آئے، سیدھے علی کے باپ کے پاس آئے، سیدھے ابو طالب کے پاس آئے، اور آگے کہتے ہیں چچا خدیجہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آدم تو لے کے قیامت تک میں آیتاں پڑھ سکنا، ٹائم ختم ہو گیا۔ ہر نبی اللہ نو آکھے جی میں تیری مرضی، اللہ آکھے تور تے آ جاؤ سکا جی میں تیری مرضی، پتھر کھاؤ سکا جی میں تیری مرضی، کھوج ڈگ پاؤ سکا جی میں تیری مرضی، پتر تے چھری رکھ جی تیری مرضی۔ ہر بندہ کائنات دا ایکسیڈنٹ 6 جی ایک گھر دے ٹر جان کی بہ کے اندر جو پوری کائنات کہہ رہی ہے جو تیری مرضی، جو تیری مرضی۔ نبی عد نماز ہی سوچے کہ منہ پیچھے کر کے کعبے نو قبلہ نہ بنا دیا، اللہ فرماتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پھر جا جو میں تیری مرضی، جدھر تیری رضا ہو جائے گی ہم کعبہ ہی ادھر بنا دیں گے۔ اور سنو جی آخری فضائل کا جملہ، خدا دی قسم پوری کائنات اللہ نو پیاندی ہے جی میں، سارے نہیں بولے جی میں تیری مرضی۔ اللہ میرے پیغمبر نو آندا ہے جدھر منہ کرے ادھر قبلہ جی میں، اور ساری کائنات اللہ نو آندی ہے جی میں تیری مرضی۔ اللہ مصطفیٰ نو آندا ہے جی میں تیری مرضی۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں بیٹا نکاح دا پیغام آیا ہے تو کی آکھے ہے؟ فرمایا چاچا میں کی آکھنا سی جی میں تیری مرضی۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، نکاح نہیں پڑھتا، نکاح نہیں پڑھتا۔ ولیمے والے دن زہرا دی بنن والی ماں نے اعلان کیتا غلام بھی آزاد ہیں، کنیزیں بھی آزاد ہیں۔ پہلا موقع سی کنیزاں رو رہی ہیں سن، پہلا موقع سی غلام رو رہے سن کہ بی بی تیری غلامی ہی ہماری آزادی ہے۔ یار میں عرب دی گل پہ کرنا، عرب اس دے غلام آزاد کرنا بڑا بہادری دا کم سی، کنیز نو چھڑ دینا بڑی بہادری دا کم سی۔ بی بی نے فرمایا میں نبی کا صدقہ اتار رہی ہوں، پیغمبر کی جوتی کے صدقے میں غلام بھی آزاد ہیں، کنیزیں بھی آزاد ہیں۔ نفیسہ کون کھڑی تھی، کہنے لگی بی بی تجھے امیری کی عادت ہے، تو نے غریبی دیکھی نہیں، تیری ایک آواز تے 10 کنیزاں ہوندی ہیں، تیری ایک اشارے تے 10 غلام ہوندے ہیں، تے بی بی ایک کنیزاں بھی آزاد، غلام آزاد کر دے، کنیزاں تے رکھ۔ میاں صاحب عرش نیڑے ہوئے نا، عرش نیڑے ہوئے تے میں عرش تے نور دی روشنائی والے جملہ لکھاں تے ساری دنیا چھت تے کھلو کے پڑھے بی بی دی شان دا جملہ۔ خدا دی قسم ایتھے پہ بولنا دل کردا عرش تے چھت تے لکھاں کائنات پڑھے۔ بی بی نے فرمایا نفیسہ کیا کہا؟ اسے کہ کنیزوں کے بغیر تو زندگی کیسے گزارے گی؟ اے تیری جتی تو دارائن باروں۔ بی بی فرمایا کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہیں۔ میں جب تک مالکہ تھی، جب تک میں مالکہ تھی میں نے کنیزیں رکھیں، اب میں خود کنیز ہوں